کہ ان کے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے اور دیرپا اور بڑے اسٹرانگ ہیں، اور اس میں مجھے لگا کل کی جو ان کی باڈی لینگویج ہے اس سے کہ وہ بڑے نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہی 3 مہینے پہلے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، آپ کے محسن ہیں، پی ٹی آئی کے محسن ہیں، یار خدا کا خوف کرو، ان کے خلاف نہ بولیں۔ اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے نا 2:30 بجے میں مونس حسین لائی، اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی۔ کہتا ہے یار بہت سفارشیں آئی ہیں، مجھے بھی آئیں، تو میں نے کہا پھر مان لینا۔ اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے، ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی زیادتی ہے، اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے، احسان فراموش نہ بنے۔ باجوہ صاحب کے احسان ہیں، باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے، اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے، کنگ کو ملے، سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے۔ کیونکہ مونس لائی اور پرویز لائی نے بارہا یہ کہا کہ یہ سیٹ، یہ چیف منسٹر کی جو کرسی ہے، یہ عمران خان کی امانت ہے، اور جب عمران خان کہیں گے ہم اس کو کر دیں گے۔ لیکن وہ چونکہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے، وہ چاہتے تھے کہ اور 4-6 مہینے میں اسی طرح کام کروں تاکہ میری جو عوام ہے، جو میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، وہ ان کے کچھ فائدہ ہو، اور پھر جب میں الیکشن میں جاؤں تو مجھے اس میں الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن مجھے لگا کہ بڑے نہ چاہتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے ہی نہ چاہتے ہوئے ہی انہوں نے کہا ہے، اس کو مانا ہے کہ ہاں چلے ٹھیک ہے، اسمبلی ہے، میں تحلیل کر دوں۔ لائی اور مونس لائی ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں کی تو انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی، ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، ان کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ عمران خان کے کسی بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو آپ اس کے ساتھ جو پرسنل آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ ان کو کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن جب آپ ایک اپنے پارٹی کے بڑے کو ایسے پبلکلی نگیٹ کریں گے اور اس کو انٹیگونائز کریں گے اور اس کے مخالفت میں بات کریں گے تو وہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا۔ کل عمران خان نے ایک بہت بڑے اجتماع میں لاہور میں اعلان کیا ہے کہ 23 دسمبر کو وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں جا کر اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے تمام ممبران کے استعفے پیش کر دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی جتنی بھی یہ جو پچھلے دنوں میں 7-8 مہینے میں کمپین کی ہے، اس میں اس نے کافی جو ہے سیاسی بصیرت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب تک میرے خیال میں یہ سوشل میڈیا کی ہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے صرف پڑھی لکھی علی نہیں بلکہ ایک عام تھوڑا بہت سمجھدار، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی، اور ایون گاؤں کے دیہاتی لوگ بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے اور کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان، بدتمیزی جو اس وقت برپا ہے، اس کا تو ایفیکٹ ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی پر بھی پڑ رہا ہے، ہر بڑے سے بڑے پر بھی پڑ رہا ہے۔ ایون جو عام جو سفید پوش لوگ جو کہ اچھا خاصا گزارا کر رہے تھے وہ بھی بہت تنگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو دعوے تھے کہ ہاں جی ہم آئیں گے، اور ملک ایک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس موو کے تحت ہٹایا گیا، اس وقت تقریباً 21 ارب ڈالر خزانے میں فورن ریزروز تھے، اور اس وقت 7-8 ارب ہیں وہ بھی ادھار کے پڑے ہوئے لوگوں کے، سعودی عرب کے، چائنا کے، ادھر ادھر سے ان لوگوں کے جو انہوں نے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تاکہ ہم بینک کرپٹ نہ ہوں۔ تو یہ جو ان کے دعوے تھے کہ ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر کو 100 پر لے جائیں گے، اور اس میں مہنگائی کو جو ہے طوفان ختم ہو جائے گا، اور اب اس سے مہنگائی کتنے گنا بڑھ چکی ہے، تو عام آدمی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے، کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام ہوتا ہے تو دوسرے ممالک، دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں کوئی بھی لانگ ٹرم معاہدہ کرنے سے پہلے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ تو حکومت 6 مہینے سال کی ہے تو پھر وہ لانگ ٹرم معاہدے کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے۔
کہ عمران خان جو ہے وہ کیا مطالبہ کر رہا ہے. مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کروائیں، عام انتخابات کروائیں. اس کے علاوہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں جو کہ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ غیر جانبدار ان کو مانا جاتا ہے، وہ سروے بھی یہی کہتے ہیں کہ 70% کے قریب لوگ پاکستان کے یہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس نے پچھلے 6-8 مہینے میں کافی سیاسی بصیرت اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس وقت وہ پہلی مرتبہ اسلام آباد گیا تھا تو اس وقت بھی سچویشن جو ہے جتنی کہ خراب تھی، اور جتنے آنسو گیس کے شل برسائے گئے تھے، اور جس قسم کی گفتگو کی گئی تھی، اس کا مطالبہ کوئی ایسا غیر آئینی غیر قانونی نہیں ہے کہ اگر اکثریت لوگوں کی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو تو پھر ملکی حالات بھی ایسے ہیں، ملکی حالات بھی ایسے ہیں کہ اس وقت وہ کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. تو جس پیس سے وہ جا رہے تھے، پھر اس کے علاوہ اس کے ٹانگ میں گولی لگنے کے باوجود جب دوبارہ پنڈی تک گئے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو کال آف کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی سمجھداری ہے. لیکن ابھی جو موجودہ جو کل انہوں نے اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کی، کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کے تحلیل کرنے کی جو بات کی ہے کہ 23 تاریخ کو یہ اسمبلی تحلیل کروں گا، تو مجھے اس میں کچھ ایسی خاص کوئی سمجھداری کی بات نظر نہیں آئی. اس میں جو ہے پرویز لائی اور مونس لائی ان کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں کہ جب عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں کی تو انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی، ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، ان کی وکالت کرنے کی کوشش کی. اگر آپ عمران خان کے کسی بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو آپ اس کے ساتھ جو پرسنل آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ ان کو کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. لیکن جب آپ ایک اپنے پارٹی کے بڑے کو ایسے پبلکلی نگیٹ کریں گے اور اس کو انٹیگونائز کریں گے اور اس کے مخالفت میں بات کریں گے تو وہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا. آپ اتحاد میں ہیں تو آپ کو اتحاد کا احترام اور اس کا جو سینکٹیٹی ہے، اس کی جو ایک احترام ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ آپ اس سے اگر ٹھیک ہے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ہر بات پہ آپ اس کے اتفاق کریں گے، لیکن آپ اس کو ایک پرسنل جو میٹنگز ہوتی ہیں، جو آپ کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ اس سے اپنا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ہر کوئی اٹھ کر اپنے اختلاف کو مائک کے سامنے اور پبلک کے سامنے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اظہار کرنا شروع کرے تو پھر تو میرے خیال میں جو پارٹی کا جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، تو اس کا تو کوئی وقت نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر دوسرا ان کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اٹ از ویل نون کہ ان کے روابط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت پرانے اور دیرپا اور بڑے اسٹرانگ ہیں. تو خود ہوتے رہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں نو بگ ڈیل، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس کو میرے خیال میں آپ پردہ ہی رہنے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اس کا اظہار اس طرح کریں. اور اس میں مجھے لگا کل کی جو ان کی باڈی لینگویج ہے اس سے کہ وہ بڑے نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ مونس لائی اور پرویز لائی بارہا یہ کہا کہ یہ سیٹ، یہ چیف منسٹر کی جو کرسی ہے، یہ عمران خان کی امانت ہے، اور جب عمران خان کہیں گے ہم اس کو کر دیں گے. لیکن وہ چونکہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے اور بڑے ایکسپیرینس چیف منسٹر بھی رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کافی کام کروائے تھے، کافی اچھے سٹیپس لیے تھے، تو ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ اور 4-6 مہینے میں اسی طرح کام کروں تاکہ میری جو عوام ہے، جو میرے ووٹر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، وہ ان کے کچھ فائدہ ہو، اور پھر جب میں الیکشن میں جاؤں تو مجھے اس میں الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہو. تو وہ ان کی اپنی سوچ ہے. لیکن مجھے لگا کہ بڑے نہ چاہتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے ہی نہ چاہتے ہوئے ہی انہوں نے کہا ہے، اس کو مانا ہے کہ ہاں چلے ٹھیک ہے اسمبلی میں تحلیل کر دوں گا. تو میرے خیال میں کہ عمران خان کو اگر اسمبلی تحلیل کرنی تھی تو کل ہی کر دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہفتہ دے. کیونکہ ایک ہفتے میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، جو 13 پارٹی ہیں، تو وہ بھی سیاست کرنا جانتے ہیں، بلکہ سیاست کھیلنا جانتے ہیں. وہ سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست کھیلتے بھی ہیں اور بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. 30-35-40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے سیاست ہی کے میدان میں، اور وہ ہر جو ہے اس کا جو کہہ لیں کہ بائی ہوک اور کروک اس کو آپ کو انٹیگونائز کرنے کی، آپ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر اس میں ایک ہفتہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو کرنا تھا. اگر فیصلہ کر لیا ہے تو پھر آپ کل ہی کر دیتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی
عقل مندی کی بات انہوں نے نہیں کی میرے خیال میں. باقی وقت بتائے گا انشاءاللہ.